بسم الله الرحمن الرحيم ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا صدق الله العظيم. سورہ بنی اسرائیل کی چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں. گزشتہ کل جیسا کہ ہم نے سنا تھا کہ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا تھا کہ روح کیا ہے. اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرمائی تھی قل الروح من امر ربی، کہ آپ کہیے کہ روح کہ میرے رب کی طرف سے ایک چیز ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تم اس لائن سے زیادہ سوال جواب نہ کیا کرے کیونکہ آپ کے پاس جو علم ہے بہت کم ہے. آج جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں اللہ رب العزت اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک تو آپ کے پاس زیادہ علم نہیں ہے کہ آپ روح کی حقیقت کو سمجھ سکیں. دوسری بات یہ کہ جو تھوڑا بہت بھی ہے وہ بھی تمہاری خود کی ملکیت نہیں ہے، ہمارا دیا ہوا ہے. علم کس نے دیا؟ اللہ رب العزت نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے واسطے سے امت کو یہ یاد دلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے تم کو دیا ہے. یعنی نبی کو بھی جو کچھ علم ملا وہ اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے ملا. جب نبی کے پاس خود کا علم نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، تو پھر امت کا تو کیا پوچھنا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو وہ بھی لے لیں، اور اگر ہم لے لیں تو ثم لا تجد لک بہ علینا وکیلا، پھر آپ اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہیں پاؤ گے. یعنی پھر دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو آپ سے چھینا گیا علم واپس آپ کو دے سکے. علم کا واحد مالک اللہ ہے، وہی اپنے فضل و کرم سے جس کو جتنا چاہتا ہے علم سے نوازتا ہے. اس لیے جتنا علم ہے اسی پر بس کیجئے، ایران توران کے سوال مت کیا کیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو چھین بھی لیں. الا رحمتا من ربک، مگر یہ صرف آپ کے رب کی رحمت ہے کہ آپ کا رب چھیننے پر طاقت رکھتا ہے تو بھی چھینے گا نہیں آپ سے. ان فضلہ کان علیک کبیرا، اس لیے کہ آپ کے اوپر آپ کے رب کا بڑا فضل ہے. آپ کے رب نے آپ کو عزت عطا فرمائی ہے. وہ آپ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرے گا کہ علم دے کر واپس لے لے. اس کے بعد اللہ رب العزت قرآن پاک کی طرف دھیان دلاتے ہیں. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور تمام جنات جمع ہو جائیں کہ وہ اس جیسا قرآن بنا کر لائیں تب بھی وہ اس کے جیسا نہیں لا سکیں گے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں. قرآن جب امت کے سامنے آیا تو امت کی طرف سے طرح طرح کی باتیں قرآن کے بارے میں کہی گئی.
بعض مرتبہ کہا کہ یہ تو کوئی جادوگر کا کلام ہے، بعض مرتبہ کہا کہ محمد کو کوئی آدمی سکھاتا ہے، کبھی کبھی بڑی باتیں بھی کر دی کہ ہم بھی چاہے تو ایسا قرآن لا سکتے ہیں، ایسی باتیں ہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو قرآن نے چیلنج دیا، 3 چیلنج قرآن کے اس وقت بھی تھے، آج بھی اور قیامت تک رہیں۔ ایک تو یہ کہ اس جیسا دوسرا قرآن لا کر دکھا دو، اور اس جیسا دوسرا قرآن لانے میں سب انسان جمع ہو جاؤ، سب کی عقلیں جمع کر دو، سب مل کر ایک دوسرے کا ساتھ دو، اور انسان تو انسان ساتھ میں جناتوں کو بھی ملا دو، اور پھر آپ قرآن بناؤ۔ قرآن کا یہ چیلنج ہے کہ کوئی ایسا دوسرا قرآن نہیں بنا سکتا، اور اس زمانے میں بہت کوششیں ہوئی کہ قرآن جیسا کچھ بنا دے، لیکن کوئی کامیاب نہیں ہوا، کیونکہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام۔ آج کے دور میں بھی ترقی کا دور کہا جاتا ہے، ٹیکنالوجی کا دور کہا جاتا ہے، لیکن آج بھی یہ چیلنج کسی نے اٹھایا نہیں ہے ابھی تک۔ آپ نے سنا کہ کوئی ایسا دوسرا قرآن لایا؟ کوششیں ہوئی، بعض ملعونوں نے قرآن کی صورتوں اور آیتوں کو سامنے رکھ کر کچھ بنایا بھی، الفیل وما ادراک ما الفیل، کہ ہاتھی رے ہاتھی، آپ کو کیا معلوم کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ تو ہاتھی کے بارے میں بحث کر کے کیا ملنے والا؟ القاریات ما القاریہ جو آیت صورت ہے، وما ادراک ما القاریہ، اس کو سامنے رکھ کر کہا کہ ہم بھی قرآن لا سکتے ہیں، اور بنایا تو کیا بنا؟ الفیل والفیل، ہاتھی رے ہاتھی، وما ادراک ما الفیل۔ یہ کوئی قرآن ہوا؟ قرآن ایسی باتوں سے بحث کرتا ہے، ہاتھی اور گدھے کی باتیں کرنی ہیں، کوئی نہیں لا سکتا۔ ایک یہ چیلنج، سب جمع ہو جاؤ، جنات انسان، ایک دوسرے کی مدد کرو قرآن بنانے میں، دوسرا لیکن نہیں بنا سکتے۔ یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے۔ ہمارے سامنے ہم جس ماحول اور ملک میں ہیں، ہمارے برادران وطن کے پاس جو کتابیں ہیں، اس کے بارے میں جو وواد چل رہے ہیں، جو جھگڑے آج کل چلے، آپ جانتے ہوں گے کہ خود ان کی طرف سے تقاضے اترے ہیں کہ یہ کتاب بدلنی چاہیے، یہ نہیں چلے۔ کبھی تم نے مسلمانوں سے یہ باتیں نہیں سنی کہ قرآن نہیں چلے گا، اس میں یہ پرابلم ہے، یہ کمی ہے، یہ نقصان ہے؟ نہیں، یہ کامل و مکمل کتاب اللہ رب العزت کی طرف سے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ قرآن نے دوسری جگہ ان لوگوں سے کہا کہ چلو پورا قرآن تو آپ نہیں لا سکتے، قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهَا، صرف 10 صورتیں لے کر آؤ۔ ہمارے قرآن میں 114 صورتیں ہیں، تم 10 لے کر آؤ۔ 10 صورتیں بھی دنیا آج تک بنا نہیں سکی اور قیامت تک بنا نہیں پائے گی۔ اور ایک جگہ پر تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، تیسرا چیلنج کہ 10 بھی چھوڑو، یہ تو بہت بڑی بات، صرف ایک صورت بنا کر لیا، ایک صورت۔ لیکن یہ چیلنج آج تک کسی نے پورا کیا نہیں ہے اور قیامت تک ہوگا بھی۔ اس لیے جو قرآن کی دولت ہمارے پاس ہے، اس کی بڑی قدر کرنی چاہیے، اس کے ویلیو کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ قرآن جیسی عظیم کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی نصیب فرمانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا چیلنج ہے، انسان جنات اور سب پوری دنیا کے مل کر ایک دوسرے کی مدد کرو اور کوشش کرو تو بھی ایسا قرآن نہیں لا سکتے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کا مضمون طرح طرح سے بیان کیا ہے۔ توحید بھی بیان کی، اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کی، اس کی طاقت بیان کی، دنیا کا نظام کیسے چلتا وہ بیان کیا، آخرت کیا ہے وہ بیان کیا، اور ایک ایک چیز الگ الگ اینگل سے بیان کی۔ کبھی مثبت طریقے سے، پازیٹیو پہلو سے سمجھایا، کبھی نیگیٹو طریقے سے سمجھایا، ہر لائن سے تم کو سمجھایا اور ہر چیز سمجھائی۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، پھر بھی اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے۔ اتنا سب کچھ سمجھانے کے باوجود، قرآن کے سامنے خود کے عاجز ہونے کا اعتراف کرنے کے باوجود، لوگوں نے قرآن کو تو مانا ہی نہیں۔ اکثریت نے قرآن کا انکار کیا، نہیں مانتے، جانتے ہیں کہ ایسی کتاب کوئی دوسری نہیں ہو سکتی، لاجواب کتاب، لیکن پھر بھی مانتے نہیں۔
وہ ان کی تقدیر، ان کی قسمت۔ آگے مشرکین مکہ کے کچھ اور مطالبات جو حضور سے تھے، جو حضور سے وہ طلب کیا کرتے تھے کہ یہ ایسی نشانی لاؤ، ایسی نشانی، وہ اللہ رب العزت بیان فرماتے کہ انہوں نے کیا کیا حضور سے ڈیمانڈ کی تھی، اور یہ آگے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دو۔ اگر آپ نبی ہیں، مشرکین مکہ کریں حضور سے، اگر آپ نبی ہیں، سچے نبی ہیں، تو یہ مکہ میں پانی کی بہت قلت ہے، پہاڑی علاقہ ہے، پانی کی کمی تھی، تو آپ پہاڑ کو پیچھے ہٹا دو اور پھر پانی کے چشمے جاری کرو تاکہ ہم یہاں پر کھیتی کریں، تو ہم مانیں گے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ جو لوگ دنیا دار ہوتے ہیں، مادہ پرست جن کو کہا جاتا ہے، وہ لوگ چمتکار کو ہی نمسکار کرتے ہیں، روحانیت کو وہ نہیں مانتے۔ نبی کے پاس روحانیت ہوتی ہے، اس کو نہیں مانتے، لیکن چمتکار، ایسی کوئی انوکھی چیز آپ دکھا دیں کہ پہاڑ میں سے پانی نکال کے دے دیں، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا کر دکھا دیں، تو مانیں گے۔ آج کے دور میں بھی چمتکار کو ہی نمسکار ہے۔ نئے نئے بابا میدان میں آ رہے ہیں، آپ ٹی وی پر پورا دن ان کا شور شرابہ سنتے ہوں گے، طرح طرح کی چیزیں بتا دیتے ہیں، اور لوگ لاکھوں کی تعداد میں ان کے دربار میں جاتے ہیں، چمتکار کو نمسکار۔ یہ چیزیں کوئی بری نہیں ہیں، ایسی چیزیں دکھانا، یہ تو ہمارے بزرگوں کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، جس کو کرامت کہتے ہیں، یعنی ایسی چیز جو عام طور پر ہوتی نہیں، خلاف عادت۔ اور پہلے جو ہمارے بزرگان دین تھے، انہوں نے کرامات دکھائی۔ اجمیر میں حضرت جو آرام کر رہے ہیں، لوگ ان کے عاشق کیسے ہوئے تھے، ان کی داستان کیا ہے؟ ایک لوٹے میں پورے سمندر کا پانی انہوں نے بڑھ لیا تھا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کے ہاتھوں پر مسلمان ہوئے۔ ایسے کئی علماء اور اللہ والے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کرامتیں عطا فرمائی۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم مفکر گزرے ہیں۔ ایک جگہ جلسہ تھا، جلسہ میں غیر مسلم پنڈتوں کو بھی دعوت دی گئی تھی، جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں ایکتا سمیلن۔ حضرت بیان کر رہے تھے، بیان کرتے کرتے زبان پہ تالا لگ گیا، یعنی زبان چپک گئی، مضمون بھول گئی کہ مجھے کیا بولنا ہے، زبان چل نہیں رہی تھی۔ حضرت نے دیکھا کہ اسٹیج پر پنڈت بیٹھا ہوا ہے، اور وہ پنڈت دھیان لگائے ہوئے ہیں، مراقبے میں ہیں۔ شیطانی حرکت کے ذریعے حضرت کی زبان پر تالا لگایا گیا، تو حضرت نے مائک پر اذان دینا شروع کر دیا، کیونکہ اذان سے شیطان بھاگتا ہے۔ جیسے ہی اذان کہی گئی، وہ جو پنڈت کا مراقبہ تھا، وہ اس کا کھیل ختم ہو گیا، اس کے بعد سے شیطان بھاگ گئے اور حضرت کی زبان سے مضمون جاری ہو گیا۔ ایسی کئی مثال ہے۔ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا تھا کہ حضرت، حکومت کا طریقہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہے، اور آپ اللہ والے ہیں، آپ کے پاس روحانی طاقت ہوتی ہے، تو اس روحانی طاقت کو استعمال کر کے آپ تختہ کیوں پلٹ نہیں دیتے ان کا، حکومت پلٹ دو۔ حضرت نے کہا تھا کہ واقعتاً روحانیت میں بہت طاقت ہے اور تختہ پلٹ کر سکتے ہیں، لیکن آج کے دور میں ہماری نظروں میں پھر اس تخت کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، یہ مسئلہ ہے، ورنہ تخت پلٹ کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو بزرگان دین کو اللہ رب العزت نے ایسی کرامتیں عطا، اور جب تک وہ کرامتیں چلتی تھی لوگ برابر ان سے مانوس رہتے تھے، ان کے عاشق بھی رہتے تھے، لیکن آج کے دور میں اب بزرگوں کی کرامتیں نظر نہیں آتی، اس لیے پھر وہ لوگ میدان میں آ کر اپنے جوہر دکھاتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی اجمیر والے بابا کی طرح کوئی کرامت دکھانے والا آ جائے تو چمتکار کو نمسکار آج بھی لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ جو مکہ والے تھے، مشرکین مکہ، وہ ظاہر پرست لوگ تھے، دنیا دار لوگ تھے، ان کو تو جو دکھے اسی کو مانتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی آپ کے کہنے سے ہم آپ کو نبی نہیں مانیں، آپ کو چمتکار دکھائیے۔
یہ مکہ کی پتھریلی زمین میں سے پانی کے چشمے نکال کر دکھائیے تو ہم آپ کو مانیں گے کہ آپ نبی ہیں۔ او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا تمہارے پاس کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہونا چاہیے، پھر تم اس باغ کے بیچ میں بہت سی نہریں جاری کرو۔ اب پتھریلی زمین میں تو کہاں باغ ہوں گے، لیکن اگر آپ نبی ہیں اور سچے ہیں تو اتنا کر کے دکھاؤ، تمہارے پاس کوئی باغات ہو، باغ کے بیچ میں سے نہریں جاری ہوتی ہو، تو ہم مانیں کہ آپ نبی ہیں، آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ کچھ دکھائیں گے تو مانیں گے، ایسے ہی نہیں مانیں گے۔ یا او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا جیسا کہ تم کہتے ہو ہمارے اوپر آسمان سے ٹکڑے گرا دو۔ یہ تم بار بار کہتے ہو کہ آسمان سے عذاب آئے گا تو گراؤ، لاؤ عذاب لا کے دکھاؤ، تو ہم مانیں گے کہ تم نبی ہو۔ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا اللہ اور فرشتوں کو لا کر ہمارے سامنے کھڑا کر دو کہ یہ اللہ، اس پر ایمان لانا ہے اور یہ اللہ کے فرشتے۔ جب دیکھ کر ہی ایمان لانا ہو تو اس میں تو کون سا کمال ہے؟ اللہ کو دیکھ کر ایمان لانا ہو تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ اصل ایمان بالغیب ہے کہ جس نے اللہ کو نہیں دیکھا اس کے باوجود اللہ کو مانتا ہے، یہ کمال ہے۔ اب یہ تو نادان تھے، اپنے مطالبات حضور کے سامنے رکھا کرتے تھے۔ ایک اور چیز انہوں نے طلب کی، او یکون لک بیت من زخرف، یا کم سے کم اتنا کر دو کہ تمہارے پاس سونے کا یعنی گولڈ کا کوئی گھر ہو جائے۔ تم تو نبوت کا دعویٰ کرتے ہو، جھونپڑی میں رہتے ہو، کھانے پینے کا ٹھکانہ نہیں، کم سے کم تمہارا گھر تو سونے کا ہونا چاہیے، گولڈ کا ہونا چاہیے۔ اتنا کر کے دکھاؤ تو ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ او ترقى فی السماء، اگر یہ بھی نہیں ہو پاتا تو آپ ایک کام کیجئے، ہمارے سامنے آسمان کے اوپر چڑھ کے دکھاؤ۔ اب سامنے نبی ہے، کوئی مداری تھوڑی ہے کہ ایسے کھیل کر کے آپ کو دکھائے، نبی ہے سامنے، کہا کہ آسمان میں چڑھ کے دکھاؤ۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، اور ہاں آپ اگر چڑھ بھی جائیں تو صرف چڑھ جانے سے ہم تم کو نبی نہیں مانیں گے، خالی آپ ہمارے سامنے آسمان میں چڑھیں گے تو چڑھنے سے نبی نہیں مانیں گے، چڑھ کر آسمان میں جائیں اور وہاں سے کوئی کتاب لے کر آئے اور وہ کتاب آپ ہمارے ہاتھ میں دے، پھر ہم پڑھیں، پھر ہم مانیں گے کہ آپ نبی ہیں۔ ایسی واہیات چیزوں کا مطالبہ مشرکین مکہ نے حضور سے کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے ایک ہی لائن میں جواب دے دیا، قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ میں نے کہاں خدائی کا دعویٰ کیا تو میں یہ سب نکالوں، وہ تو خدا کا کام ہے، نہریں جاری کرنا، باغات لگانا، سونے چاندی کے محل بنانا۔ میں نے کہاں خدائی کا دعویٰ کیا، میں نے تو نبی ہونے کا دعویٰ کیا، رسول ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس کے لیے یہ سب چیزیں ضروری نہیں ہیں، میں بشر ہوں۔ اس کے اندر آیا الا بشر الرسول، بشر کا لفظ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، بشر یعنی آدمی، انسان، یا پھر نورانی مخلوق تھے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ ہمارے اور بریلوی مکتب فکر کے جو لوگ ہیں ان میں ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے اعتبار سے تو بشر ہی تھے، انسان ہی تھے، اور اس کی دلیل یہ رہی، قرآن نے کئی جگہوں پر بشر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ایک جگہ تو بشر مثلکم کہا ہے کہ میں تمہارے جیسا ہی انسان ہوں، کوئی الگ نہیں ہوں۔ حضور بھی تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، حضور بھی کھاتے تھے، پیتے تھے، اور نبی کا بشر ہونا ضروری ہے کیونکہ ان کو بھیجا گیا ہے بشر کے پاس، انسانوں کے پاس۔ جب تک انسانی تقاضوں کو نبی سمجھے گا نہیں، محسوس نہیں کرے گا، وہاں تک کما حقہ دعوت کیسے پہنچائے گا؟ نبی بشر تھے، انسان تھے، تبھی تو آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچی تو آپ کو ان تکلیفوں کا احساس ہوا۔ کبھی تو بھوک کی تکلیف آپ کو محسوس کروائی گئی تو پھر آپ نے غریبوں کے فضائل بیان کیے اور مالداروں کو ترغیب دی کہ غریبوں کا پیٹ بڑھے، کیونکہ بھوک کیا چیز ہے نبی کو معلوم تھا، نبی نے محسوس کیا تھا۔ اگر فرشتے ہوتے تو فرشتوں کو تو بھوک نہیں لگتی،
تو ان کو کیسے محسوس ہوتا کہ بھوک کیا چیز ہے، غریبوں پر زندگی کیسے گزر رہی ہوتی ہے، بھوک کی تکلیف کیا ہے۔ نبی کا بشر اور انسان ہونا ضروری تھا۔ نبی بشر تھے تبھی تو آپ یتیم بھی تھے، اور یتیمی کیا ہوتی ہے حضور نے اس کو محسوس کیا تھا، تو آگے چل کر حضور نے یتیموں کے فضائل بیان کیے کہ جس گھر میں یتیم ہو اس کے گھر والے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو، بستی میں سب سے بہتر گھر وہ، کیونکہ یتیمی کیا ہے حضور کو معلوم ہے، آپ نے محسوس کیا ہے۔ اگر حضور بھی فرشتے ہوتے تو وہاں تو ماں باپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، یتیمی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، اور یتیمی کو محسوس ہی نہیں کر پاتے۔ جب محسوس نہیں کر پاتے تو لوگوں کو سمجھاتے کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے اور آپ کی اولاد بھی تھی، اور آپ کی اولاد نابالغ ہونے کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئی، تو آپ کو معلوم ہوا کہ نابالغ اولاد کے مرنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ اگر آپ فرشتے ہوتے تو یہ احساس آپ کے اندر نہ ہوتا کہ تکلیف کیا ہوتی ہے اپنوں کے مر جانے کی۔ جب خود محسوس نہ کر پاتے تو دوسروں کو کیسے تعلیم دیتے کہ بھائی مصیبت کے وقت صبر کرو، کوئی اپنا قریبی مر جاوے، اولاد کا انتقال ہو جائے تو صبر کرو۔ یہاں نبی کے پاس پہلے خود کروایا گیا، محسوس کروایا گیا، پھر آپ نے باتیں بیان فرمائی۔ نبی کا انسان ہونا ضروری ہے۔ آپ کی اولاد تھی، آپ کی اولاد کو طلاق بھی ہوئی، طلاقیں بھی دی گئی آپ کی لڑکیوں کو۔ اگر آپ فرشتے ہوتے تو آپ کی اولاد ہی نہ ہوتی، اولاد نہ ہوتی تو طلاق نہ ہوتی، طلاق نہ ہوتی تو طلاق کا درد کیا ہے وہ آپ محسوس کیسے کرتے؟ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو ایک انسان ہوں تمہارے جیسا، ہاں رسول ہوں، مجھے اللہ نے رسول بنایا۔ تو ہمارا عقیدہ نبیوں کے بارے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ ذات کے حساب سے، ذات کے اعتبار سے تو حضور انسان تھے، لیکن کامل انسان، سب سے بڑا درجہ انسانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور صفات کے اعتبار سے نور تھے، یعنی آپ کے پاس نورانی صفتیں تھیں۔ ذات کے اعتبار سے انسان اور صفات کے اعتبار سے نور تھے۔ اور ان لوگوں کا کہنا یہ کہ حضور ہمارے جیسے انسان نہیں تھے، وہ تو نورانی مخلوق تھے۔ اگر وہ نورانی ہوتے تو یہ سب احساسات ان کو نہیں ہوتے اور وہ ہم کو سمجھاتے کیسے تھے؟ اور قرآن نے کئی جگہ پر صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں، بشر ہوں۔ عقیدوں کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ اعمال میں کچھ پرابلم ہو جاوے تو اس کی تلافی ممکن ہے۔ آپ کی نماز چھوٹ گئی تو آپ قضا کر سکتے ہیں، لیکن عقیدے کا بگاڑ آ گیا اور مرتے دم تک آپ کو احساس ہی نہیں ہوا کہ اس لائن میں میرا عقیدہ غلط ہے، تو پھر آپ کا ایمان داؤ پہ لگ سکتا ہے۔ اس لیے عقیدے کا چیپٹر بہت نازک ہے، اس میں بہت احتیاط سے کام ہے۔ بہرحال آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ علم جو ہے وہ ہمارا دیا ہوا ہے، اور جو کچھ تمہیں ملا ہے وہ تو بہت تھوڑا سا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی وقت کے لوگوں نے پوچھا تھا کہ آج کے دور میں روئے زمین پر سب سے زیادہ علم والا کون؟ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ مجھ سے بڑے بھی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ میں نبی ہونے کے اعتبار سے، بھائی امت میں تو سب سے بڑا درجہ علم میں نبی کا، سب سے زیادہ علم ان کے پاس، کیونکہ وہی آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے انتظام فرمایا، کہا کہ نہیں جاؤ سمندر کے کنارے، میرا ایک بندہ ملے گا حضرت خضر علیہ السلام، وہ آپ سے زیادہ علم والے ہیں۔ قرآن میں سورہ یوسف میں بھی یہ آیت آئی، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر عالم سے اوپر بھی ایک عالم ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا نے، میرے پاس سب سے بڑا علم ہے، نہیں۔ علم ایک اللہ رب العزت کی دین ہے، وہ جس کو چاہے جتنا چاہے دیتا ہے، لیکن سب حساب سے، سب اعتبار سے کامل و مکمل علم اللہ رب العزت کے پاس ہے، وہ اپنے نبیوں میں سے جس کو چاہے دیتا ہے۔ اور پھر مشرکین نے الگ الگ جو مطالبات کیے اس کا جواب دیا گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ سب چیزیں کر کے بھی دکھا دیتا، سونے کا گھر بھی بنا دیتا، مکے میں نہریں بھی جاری کر دیتا، باغات بھی لگا دیتا، لیکن اللہ رب العزت نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ یہ سب کرنے کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ منہ مانگی نشانی دیکھ لینے کے بعد جب قوم ایمان نہیں لاتی تو اللہ رب العزت کا طریقہ یہ ہے کہ اس پوری قوم کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس قوم کو ہلاک کرنا مقصود نہیں تھا، کیونکہ ان میں آگے چل کر صحابہ پیدا ہونے والے تھے، امت کے امام پیدا ہونے والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبات کو پورا نہیں فرمایا۔
اللہ رب العزت ہر لائن سے